یہ بچپن سے ڈائگنوز ہوا تھا گلوکوما ایٹ دا ایج آف 5 یا 6 سال کی عمر میں. آئی تھنک سی ایس ایس کا ایگزام ایک لکھنے کا امتحان ہے. ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں ایفرٹ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور اللہ اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہے انسان کو. آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, اس دفعہ سی ایس ایس کا جو رزلٹ آیا وہ پورے پاکستان میں ڈسکس کیا گیا, اور اس کی سب سے پہلے تو وجہ یہ تھی کہ جو لڑکا ٹاپ کیا ہے وہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے تھا, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو لے کے بہت زیادہ ڈسکشنز کی گئی. لیکن اس کے بعد ایک اور نوجوان بھی سامنے آ گیا جس کا نام ہے محسن خالد بٹ, اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت. انہوں نے سیکنڈ پوزیشن اوور آل جو ہے وہ سکیور کی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریٹن میں پہلی پوزیشن آئی ہے. سب سے زیادہ نمبر انہوں نے جو ہے وہ سکیور کیے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ان کی بچپن میں ہی جو نظر تھی, جو بصارت تھی, وہ بہت زیادہ شدید متاثر ہو گئی تھی. تو یہ بھی ان کو ایک چیلنج تھا سی ایس ایس کے پیپرز دیتے ہوئے, مگر اس چیلنج کے باوجود انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی. اور اب پورے پاکستان میں ان کو جو ہے وہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے, سرچ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ مارکا انہوں نے کیسے سر انجام دیا. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اس چیلنج کے ساتھ سی ایس ایس کے پیپر, اتنے مشکل پیپر جو ہیں وہ کس طرح دیے, اور کس طرح انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے, کتنا عرصہ اس کی تیاری کی ہے, اور اس چیلنج کے ساتھ جو ہے وہ آگے جا کر یہ اپنی خدمات اس ملک کے لیے کیسے سر انجام دینے والے ہیں. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں محسن صاحب؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے ماشاءاللہ بڑا مارکا سر انجام دیا ہے. جی شکریہ, اللہ کا بہت کرم ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو چیلنج ہوا یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ بچپن سے ڈائگنوز ہوا تھا گلوکوما ایٹ دا ایج آف 5 یا 6 سال کی عمر میں. تبھی ڈائگنوز ہوا, پھر میرا ٹریٹمنٹ بھی جاری رہا, اور اس سے میری جو آئی سائٹ ہے کافی متاثر ہوئی, کافی افیکٹ ہوئی. تو ابھی کچھ نہ کچھ تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے. جی ویزیبلٹی ہے لارج آبجیکٹس کی, 20% تک رفلی ہے ویزیبلٹی, الحمدللہ. اچھا, آپ کے ان پیپرز کو لے کے یہ ڈسکس کیا گیا کہ جی آپ نے بریل سے پیپرز حل کیے ہیں, یا آپ نے اس طرح پیپر نہیں حل کیے جس طرح دوسرے اسٹوڈنٹس نے کیے ہیں, تو آپ نے اپنے پیپرز کس طرح سالو کیے تھے سی ایس ایس میں؟ جی بالکل, اس میں 2 میتھڈ ہوتے ہیں. ہمیں کمیشن کی طرف سے ایک رائٹنگ اسسٹنٹ بھی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. پیپر سیم ہوتے ہیں, ہر چیز سیم ہوتی ہے, صرف لکھنے کا میتھڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور ایک میتھڈ ہمارے پاس اسپیکنگ سافٹ ویئر کے ذریعے سسٹم پہ بھی ہم پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ سسٹم پاکستان میں متعارف کروایا گیا یا انٹرنیشنلی لاگو ہے؟ جی یہ پاکستان میں بھی انٹروڈیوسڈ ہے, یہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں بھی ہے. جہاں جہاں ویژولی چیلنج کینڈیڈیٹس اسکالرز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ لکھنے کا میتھڈ انٹروڈیوسڈ ہے آلریڈی, اور یہ یورپین کنٹریز میں بھی ہے, ہر جگہ یہ رائج ہے. اچھا, اب دیکھیے کہ یہ بڑا چیلنج ہے. سب سے پہلے تو سی ایس ایس ہر کوئی پاس نہیں کر پاتا, اور پھر اس کو کامیاب کرنا یا اس کو ایلوکیٹ کروانا یہ ایک الگ چیلنج ہے. پھر اس میں سے ٹاپ کرنا یہ ایک الگ چیلنج ہے, کہ کوئی کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسے چیلنج کو جو ہے وہ کراس کرتے ہیں. آپ کو یہ تھا ایشو کہ آپ اس طرح پڑھ نہیں سکتے جس طرح آپ چیزوں کو نیچرلی, کیونکہ ایشو ہے, ایک چیلنج ہے, اس کے باوجود آپ نے ایسے تیاری کہاں سے کی ہے کہ آپ سی ایس ایس میں جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن لے کر آ گئے؟ فرسٹ آف آل اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں ایفرٹ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور اس کا ریوارڈ دینا ایک اللہ اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہے انسان کو. میرا جو لرننگ کا میتھڈ تھا وہ مینلی آن لائن تھا, کیونکہ جو میرا میتھڈ ہے وہ لسننگ کے اوپر زیادہ ہے. تو لیکچرز سننا, انٹرنیٹ سے ہیلپ لینا, انٹرنیٹ سے ٹیچرس کو سننا یا ان سے کنسلٹ کرنا, مٹیریل بھی پی ڈی ایف میں یا سافٹ میں مٹیریل کو ایکسیس کرنا, یہ میرا ایک پرائمری موڈ آف لرننگ رہا ہے. تو اس میں وہ جو انالیسز ہے, جو وہ انالیٹیکل سکلز ہیں جو سی ایس ایس سکل چاہیے ہوتی ہیں, تو اوبیسلی ان سارے جو موڈز میں آپ کو اتنا ایکسٹرا الٹرا قسم کا وہ نالج تو نہیں ملتا ہوگا جو سی ایس ایس کی اکیڈمیاں پرووائڈ کریں. آپ نے تو اوبیسلی تیاری بھی خود ہی کی ہوگی, تو کیا خاص وجہ تھی جس نے آپ کو دوسری پوزیشن دلوائی, یا جس نے آپ کو نمایاں ایک مقام دلوایا سی ایس ایس کو کلیئر کرنے کے لیے؟ آئی تھنک سی ایس ایس کا ایگزام ایک لکھنے کا امتحان ہے ہماری, جس میں انالیٹیکل اسکل, ہمارا نالج, ہمارا ایکسپریشن اور ہماری یہ اسکلس ایویلویٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں نے ریٹنگ پریکٹس کافی کی, لکھنے کی, ایگزامز لکھے, جو ہمارا ریکمینڈیڈ سلیبس ہے ایف پی ایس سی کا اسے کوشش کیا میں کور کروں تھورولی, اور پھر جتنے اٹیمپٹ کر سکوں پریکٹس جو ایگزامز ہیں. تو لکھنے کی پریکٹس میں نے آلموسٹ ڈیلی ہی رکھی. لکھنے کی بھی پریکٹس کی؟ لکھنے کی پریکٹس ڈیلی پریکٹس ہوتی تھی ہماری, ڈیلی ویکلی گرینڈ پریکٹس ہوتی تھی. میں
4 6 گھنٹے ہم لکھا کرتے تھے. تو ہم نے ایک ریگرس ریٹن پریکٹس کو جاری رکھا, جس کی وجہ سے اللہ نے ریوارڈ کیا ہماری ایفرٹ کو. اور ڈیفینیٹلی دعائیں بھی ہوتی ہیں ساتھ, ٹیچرس کی, والدین کی, بڑوں کی دعائیں. تو گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا سارے سفر میں؟ پیرنٹس نے, فیملی نے بہت سپورٹ کیا, اسپیشلی مائی مدر. ان کی مجھے بہت سپورٹ رہی, ایموشنلی, مورلی, پریکٹیکلی, فنانشلی, بائی آل مینس, لائک ان ایوری اسپیکٹ, ان ایوری وے شی کوڈ. انہوں نے بچپن سے ان کو شوق تھا کہ میرے بچے پڑھیں, ڈسپائٹ دا چیلنجز. کوئی بھی چیلنجز اگر آ بھی گئے ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں, نیچر کی طرف سے ہیں, لیکن ہمیں اپنی کیپیسٹی میں, اپنی جتنا ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اسے ہم مٹیریلائز کریں, ریئلائز کریں. اچھا, آپ نے ایجوکیشن کس سبجیکٹ میں, کہاں سے, کس یونیورسٹی سے حاصل کی ہے؟ میری گریجویشن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ان انگلش لٹریچر میں نے آنرس کیا. اس سے پہلے میں نے انٹرمیڈیٹ سمپل ایک نجی کالج سے کیا, اور میری ارلی اور پرائمری اینڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن وہ اسپیشل ایجوکیشن سے تھی, جہاں پہ میں نے بریل لینگویج بھی سیکھی تھی. اچھا, یہ بھی ایک بڑا اہم ڈسکشن کا موضوع ہے کہ جن بچوں کو چیلنج ہوتا ہے اوبیسلی بصارت کا, ان کو ہم اسپیشل ایجوکیشن میں بھیج دیتے ہیں, جبکہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بھی ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ ان کو انکلوسیو ایجوکیشن میں ہی رکھنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے دیکھا, آپ نے آگے جا کے جو آنرس کیا ہے گورنمنٹ کالج سے, تو وہاں پہ تو اوبیسلی وہ اسپیشل ایجوکیشن نہیں تھی. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں جن بچوں کو یہ چیلنجز ہوں, ان کو اسپیشل ایجوکیشن ہی دلوانی چاہیے یا ان کو انکلوسیو میں زیادہ بہتر رہے گا؟ آئی تھنک دونوں ہی ڈپارٹمنٹس کا یا دونوں ہی انوائرمنٹ کا ایکسپوجر ہونا چاہیے بچے کے پاس. اگر ہمیں ایک چیلنجز ہے, ایک سیٹ آف چیلنجز ہے, تو ہمیں اگر اسپیشلائزڈ ایجوکیشن سے ہم ایکسپوز ہو جائیں, ہم سیکھ لیں, پھر ہم اسے خود انوویٹ کر لیتے ہیں. ہائر ایجوکیشن میں انکلوسیو ایجوکیشن ہی ہونی چاہیے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آپ نے سوسائٹی میں کام کرنا ہے. اگر آپ کے بچے کو, ایک اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی چیلنج ہے, ہیلتھ وائز ہے, فزیکل کوئی چیلنج ہے, ایٹ دا اینڈ اس نے امپلائمنٹ کے لیے, اس نے اپنے پریکٹیکل فیلڈ میں, سوسائٹی میں انکلوسیو انوائرمنٹ میں کام کرنا, تو اس کے لیے انکلوسیو ایجوکیشن ضروری ہے. لیکن انکلوسیو میں بھی اس کو ایسی چیزوں کی ضرورت پڑے گی, پیش آئے گی. اس کے پاس ہو سکتا ہے کتابیں نہ ہوں, تو اس نے جو اسپیشل ایجوکیشن سے چیزیں سیکھی ہوں گی وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا. اپنے مٹیریل کو وہ ریکارڈنگ پہ ریلائی کر سکتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے ریکارڈنگ کیسے کروانی ہے, اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے, اگر کچھ مٹیریل میرے پاس نہیں ہے تو میں نے آبٹین کیسے کرنا. تو یہ سب چیزیں اس کو انکلوسیو ایجوکیشن میں کام آئیں گی, لیکن اگر اس نے پہلے سیکھی ہوں گی اسپیشل ایجوکیشن سے, تو یہ آپ کو ایٹ دا اینڈ ہر سیکھی ہوئی چیز کام دیتی ہے. تو گورنمنٹ کالج میں کون سے استاد آپ کو پسند, کسی استاد نے انسپائر کیا ہو؟ گورنمنٹ کالج میں ہر ٹیچر نے ہی بہت سکھایا, بہت انسپائر کیا. بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہمیں ٹیچرز وہاں پہ ملے, اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کالج کا ایک اہم رول ہوتا ہے انسان کے مائنڈ سیٹ میں, اس کی ڈیولپمنٹ میں. تو اچھا محسن بھائی, آپ ماشاء اللہ پیس میں گئے ہیں, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں, اور وہاں پہ تو بڑا ایک ٹف روٹین ہوتی ہے صبح سے شام تک کام کی, اور آپ کو آبویسلی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, چونکہ لوگ بہت سارے ڈسکس کر رہے ہیں, اب سوشل میڈیا پہ آپ وائرل ہیں کہ یہ نوجوان نے ٹاپ کیا ماشاء اللہ, بٹ آپ کو یہ جو چیلنجز ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان چیلنجز کے ساتھ ان تمام ڈیوٹیز کو بخوبی جو ہے وہ سر انجام دے لیں گے؟ ایبسلیوٹلی, ان شاء اللہ. اور میں ایک اسپورٹس پرسن بھی ہوں, میں ڈومیسٹک لیول پہ بلائنڈ کرکٹ بھی کھیلتا ہوں. فزیکلی میں خود کو مینٹین رکھتا ہوں, ایکسرسائز, ورک آؤٹ. اور جیسا کہ آپ نے شاید مینشن بھی کیا کہ میں آلریڈی پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی سرو کر رہا ہوں, تو فزیکلی ماشاء اللہ ہم ایکٹیو ہیں, اور کام کے حوالے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں. تو آپ تو ماشاء اللہ آئی جی پنجاب بھی آپ کو بلا کے تعریف کر رہے تھے, اور سی سی پی او وغیرہ. تو یہ سارے جو پولیس کے اتنے بڑے بڑے آپ نے جو دوست آپ سے ملے ہیں, یا جتنے بھی آفیسرز آپ سے ملے ہیں, انہوں نے آپ کو کس طرح سراہا ہے اور کیوں سراہا ہے آپ کو؟ کیا یہ صرف اس لیے کہ آپ پولیس جو ہے وہ محکمے میں پہلے ہی کام کر رہے تھے, یا انہوں نے آپ کو سراہنے کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ اپنا وہ بھی جاری کیا, موٹو بھی, کہ اس لیے ہم بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ فرسٹ آف آل میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا بھی تھینک فل ہوں کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا. ڈفرنٹ ہائر آفیشلز نے, فرام مائی ایس پی ٹو آر پی او ٹو فردر ایڈیشنل آئی جی اینڈ آئی جی سر. پہلی تو اس کی ریزن اپریسیشن کی یہ ہے کہ میں ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوں, اور ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے یہ ایگزام کلیئر کیا, اور اللہ نے ایک ریوارڈ دیا, اس لیے بھی ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریکگنائز کیا. سیکنڈلی جو میرے ڈفرینٹ سیٹ آف چیلنجز تھے,
اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ نے زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ ڈسپائٹ دا چیلنجز آپ نے کافی ایفرٹ کی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک کینڈیڈیٹ کو سب کے لیے موٹیویشن ہے. یہ ڈپارٹمنٹ کا ماننا ہے کہ اتنی ایفرٹ کی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں کرنا چاہیے. جتنے بھی چیلنجز تھے, پرابلمس تھے, اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ کے اگر اللہ نے اتنا کرم کیا تو ڈیفینیٹلی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو, نہ صرف مجھے بلکہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ فردر ایکسیل کریں. اچھا محسن بھائی, آخری بات کرنا چاہوں گا, اور بہت سارے بچے ہیں جو CSS کے لیے ہر سال امتحان دیتے ہیں, بہت ساری اکیڈمیاں رکھتے ہیں. آپ نے ماشاء اللہ سیکنڈ پوزیشن یہ سب سے بڑی بات ہے, آپ نے سیکیور کیا ہے ٹاپ پوزیشن کو. ہمیں ان بچوں کو مشورہ دلوانا ہے آپ سے جو تیاری کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح پوزیشن سیکیور کرنے کے لیے تیاری کریں, یا ایٹ لیسٹ کم از کم ان کی ایجوکیشن ہی ہو جائے, تو وہ کن خاص چیزوں کا دھیان رکھیں اپنی تیاری میں, یہ آپ اس حوالے سے بتائیے گا. اس میں مینلی 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. سب سے پہلے جو سلیبس ہے, کسی بھی امتحان کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں, پریپریشن کر رہے ہیں, آپ سلیبس گیون جو یہ ریکمینڈیڈ سلیبس ہے اس کو گو تھرو کریں, اس کی ریکوائرمنٹ دیکھیں. سیکنڈلی, یہ امتحان ہمارے ریٹن ایگزامینیشن ہے, تو ریٹن پریکٹس, لکھنے کی پریکٹس بہت زیادہ کرنی چاہیے. ہمیں کوشش کریں ڈیلی بیسس پہ لکھیں. جو آپ پڑھتے ہیں اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے, اسے ریٹین کرنے کے لیے لکھنا بہت ضروری ہے. یہ 2-3 چیزیں آپ کی فاؤنڈیشن بنائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے. مطلب 2 چیزیں ہیں, آپ سارا سلیبس کور کریں اور روزانہ لکھنے کی پریکٹس کریں. ڈیفینیٹلی آپ فوکسڈ رہیں, ٹارگیٹڈ تیاری کریں. ہر چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو سلیبس ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں, کیونکہ نالج یا ایک علم جو ہے وہ تو سمندر ہے, وہ تو کبھی بھی مکمل حاصل کرنا پریکٹیکلی یا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تو سلیبس کو دیکھیں اور لکھنے کی پریکٹس ضرور کریں. کوئی سپورٹو مٹیریل نہیں, جو سلیبس ہے اس کو دیکھ کے ٹاپک آپ نے پڑھا کہ اچھا اس ٹاپک پہ مجھے تیاری کرنی ہے, آپ جائیں, آپ لائبریریز ایکسپلور کریں, اس ٹاپک پہ جو پڑھ سکتے ہیں, جو ٹارگیٹیڈ ہے اسٹڈی. ایسا نہیں ہے کہ لکھنا آپ نے 3 گھنٹے میں جتنا لکھ سکتے ہیں آپ کوشش کریں اتنا پڑھیں. آپ 6 کتابیں وہاں پہ لکھ کے نہیں آ سکتے. یہ بات مطلب بیلنس آپ کو مینٹین کرنا ہے. بالکل, آپ نے اور بھی سبجیکٹ پڑھنے ہیں, آپ نے 12 سبجیکٹ پڑھنے ہیں, تو ہر سبجیکٹ کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کو فلفل کریں. تو آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں جوائن کی؟ پہلے بھی آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے, وائی PAS؟ میں نے شاید یہ پہلے بھی مینشن کیا کہ میری جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ گراس روٹ لیول پہ ایز اے سویلین یا جو ہماری ایڈمنسٹریٹو چیلنجز ہے وہاں پہ انکلوسیوٹی کو انشور کیا جائے, تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی ڈورز اوپن ہوں. ایک اگر آپ کے پاس ایسا ایک انسان سول سروسز میں موجود ہوگا جس نے خود وہ چیلنجز فیس کیے ہیں, تو اس میں ہم چیزوں کو بہتر طور پہ فارمولیٹ کر سکتے ہیں, ان کے امپلیمنٹیشن پہ زیادہ توجہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ ان چیلنجز کا ایکسپیرینس ہوگا. تو یہ میری ایک موٹیویشن تھی جس لیے میں نے پرائورٹائز کیا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کو. تھینک یو سو ویری مچ محسن خالد بٹ صاحب, آپ سے بات کر کے, آپ کی چیزیں جو آپ نے جس طرح اپنا جرنی کیری کیا ہے اس کو جان کے بہت اچھا لگا ہے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح محسن خالد بٹ نے اس سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ سروس کی ہوئی ہے پولیس میں بطور انٹیلیجنس سروس کے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے CSS کی تیاری کی اور بہترین انداز میں تیاری کی, اور پھر دوسری پوزیشن لے کر اوور آل پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کچھ بھی کرنے کی ٹھان لیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.